الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات اور میری پیاری بہنوں، میں کوئی عالمہ یا کوئی بڑی مقررہ نہیں ہوں جو آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر سکوں، مگر چند دنوں جامعہ اشرف البنات سول بازار میں رہ کر جو کچھ بھی سیکھی ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی ہوں. آپ لوگ بغور سماعت فرمائے. محترم حضرات اور میری پیاری بہنوں، آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے. ہر شخص ایک دوسرے کا مال ہڑپنے کے چکر میں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے رہن سہن میں تبدیلی چینجنگ یعنی بدلاؤ آ جائے گا. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی بہتی آگ کا حقدار بنا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہر نقصان سے بچا لیا. وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کر کے وہ اپنی عزت بڑھا رہا ہے. آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے، جس کو اپنے فائدے کی چیز سمجھ رہا ہے وہ اس کے لیے گھاٹے کا سامان ہے. آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کر، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت دے کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے قانون کے مطابق یہ چیز میری ہو گئی تو خدا کے قانون میں بھی میری ہو گئی. حالانکہ یہ اس کی بھول ہے. قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی. اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں. وہ اس کے ذریعے جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے. یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی زمین
یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہمارے دل سے نکل گئی ہے، دین مٹتا جا رہا ہے، قرآن عدالتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جو رحم و کرم، ہمدردی اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا جو جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا وہ آج مسلمانوں کے دل سے نکل گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور جان کی بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تمام صحابہ دوڑ پڑے، تمام صحابہ مال جمع کیے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں۔ اے لوگوں، حضرت ابو بکر کے حالات پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ جب آمنہ کے لال نے حضرت ابو بکر سے معلوم کیا، اے ابو بکر، بیوی بچے کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے، اے میرے آقا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، ہم لوگ بھی تو اسلام کے نام لیوا ہے، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سامنے دین کی کتنی ضرورت موجود ہے، مگر فضول خرچ کرنا تو فخر سمجھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو مال کی بربادی سمجھتے ہیں۔ یہ اس قوم کی بدنصیبی ہے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 30,70,000 درہم بھیجے۔ آپ نے اسی دن سب کو صدقہ کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا تھا، جس کے سامنے خدا کا یہ فرمان ہوتا تھا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اس کی زکات ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے اس فرمان سے ڈرتے تھے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن زکات نہ دینے والے کے مال کو دوزخ کی آگ میں دبا کر ان کے چہرے، بازو اور ہتھیلیوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش روک لیں گے۔ لوگوں، تم نے زکات روکا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش روکی۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھا کر لے کے چلا گیا۔ وہ عورت روٹی تڑپتی رہ گئی۔ اس عورت کے پاس 2 روٹی تھی، اس نے روٹی کسی فقیر کو دے دیا۔ فقیر ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ فقیر کی دعا نے عرش مولا کو ہلا دیا۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے نے آسمان میں کوہرام مچا دیا کہ یا الہی، نیک عورت کا بھوک کے وقت کیا وصل کا اور فقیر کے خوشی کے وقت یہ دعا کیا بیکار ہو جائے گی۔ خدا کی رحمت جوش میں آئی، فوراً بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، خبردار، اس بچوں کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آؤ ورنہ تجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ بھیڑیا صحیح سلامت بچے کو منہ میں لے کر آیا، عورت کے پاس بیٹھا کر چلا گیا۔ میری پیاری بہنوں، 2 روٹی صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچے کی جان بچا دی۔ صدقہ بہت بڑی چیز